بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، کچھ عرصہ قبل محقق اہل علم، مفتیان کرام، علماء عظام، تمام مسالک کے مستند اہل علم کے حکم اور حکومت پاکستان کے حکم کے مطابق مساجد میں احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں۔ ان احتیاطی تدابیر میں الحمدللہ مساجد میں نماز با جماعت ہوتی رہی اور انتظامیہ کی طرف سے، مقامی تھانے کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ جن ائمہ کرام نے ان احتیاطی تدابیر کو اہل علم کے حکم اور حکومت پاکستان کے حکم کے باوجود اختیار نہیں کیا تھا، بہت سی مساجد میں نماز با جماعت کی بندش بھی ہوئی اور کئی مساجد میں ائمہ کو، خطباء کو، انتظامیہ کو، تھانے اور مقامی پولیس کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح حالات چلتے رہے۔ اب چونکہ دیگر زندگی کے شعبوں میں بہت زیادہ چھوٹ دے دی گئی ہے، بازار، بہت سے نجی دفاتر اور کاروباری ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ خاص کر کل ملک پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس کے کیس میں جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے بعد تو حکومت کی طرف سے جو کاروباری بندش اور کاروباری لاک ڈاؤن کے حوالے سے دو رخی پالیسی، 2 دن 4 دن کاروبار کی اجازت، 2 دن 4 دن کاروبار بند، اس طرح کی جو گو مکو کی پالیسی تھی، چیف جسٹس صاحب نے اس کو بالکل رد کیا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اور ملک پاکستان کے جید علماء اور مفتیان کے حکم کے مطابق اکثر مساجد سے وہ بندشیں اور وہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ خصوصی طور پہ ماہ مبارک کے آخری ایام کو غنیمت جانتے ہوئے مساجد کو آباد کریں اور بالخصوص فرض نماز کے لیے ہر حال میں مسجد میں پہنچیں۔ فرض نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کریں، چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے وہ بوڑھے ہوں، وہ نماز کے لیے با جماعت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ صرف وہی لوگ جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو بیماری ان کے لیے اور دوسرے نمازیوں کے لیے اذیت اور پریشانی کا باعث بنے، ایسے نمازیوں کے لیے عام حالات میں بھی بہتر ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو لہٰذا میں تمام نمازی بھائیوں سے، مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مسجدوں میں تشریف لائیں اور مسجد میں تشریف لا کے نماز با جماعت پڑھیں، مساجد کو آباد کریں اور اپنے گھروں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت سے، نفلی نماز سے آباد رکھیں۔ گھر کے ماحول میں بھی نماز کا اہتمام ہو، یعنی غیر موقدہ سنتیں کوشش کر کے گھر میں پڑھ لیں، نوافل گھر میں پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کریں، لیکن با جماعت فرض نماز با جماعت کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، اس لیے
کہ بغیر کسی عذر کے گھروں میں فرض نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز با جماعت یعنی فرض نماز پڑھائے، میں کسی شخص کو فرض نماز پڑھانے کا حکم دوں اور خود چند لوگوں کو ساتھ لوں اور بہت سی لکڑیاں بھی ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، تو اس سے بڑھ کے کیا وعید ہو سکتی ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے، وہ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ فرمایا جب اذان کی آواز سنتے ہو پھر اس آواز پر لبیک کہو، یعنی مسجد میں آ کے نماز باجماعت ادا کرو۔ لہٰذا باجماعت نماز کی فرضیت اور مسجد میں قیام نماز کے وجوب پر قرآن و سنت میں بے شمار دلائل ہیں، تو وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اب ان کو جیسے دوسرے شعبہ زندگی میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور وہ بندشیں ختم ہو گئی ہیں، تو ان لوگوں کو بجائے گھر میں نماز پڑھنے کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو تشریف لائیں، مسجدوں کو آباد فرمائیں، ان آخری دنوں کو غنیمت جانیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، گھروں میں خواتین اعمال خیر کا، عبادات کا اہتمام کریں اور گھروں کو ہی وہ اپنی مسجدیں بنا لیں، خصوصاً خواتین تلاوت میں، ذکر اذکار میں، نماز میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔